اچھا استاد صاحب، ایک سوال جو بڑا اہم ہے اور کچھ دنوں سے اس پہ بات بھی ہو رہی، پاکستانی میڈیا میں تقریباً ہر طرف اس پہ بحث بھی، استاد صاحب نے اس پہ تبصرہ نہیں کیا. افغان حکومت نے تعزیری قوانین جاری کیے ہیں اور بڑی تفصیلی تعزیری قوانین کی پہلی جو انہوں نے ڈرافٹ جو ہے وہ منظر عام پر لے کر آئے ہیں. اس میں فقہ اسلامی، فقہائے احناف کے حوالے بھی بہت زیادہ دیے گئے ہیں. تو اس کے حوالے سے پاکستانی میڈیا میں کہا جا رہا ہے کہ اس میں غلامی کے قوانین کو شامل کر دیا گیا، غلامی کو زندہ کر دیا گیا. دوسرے نمبر پر جو اس میں جو درجہ بندی کی گئی ہے لوگوں کی، اس میں وہ غیر منصفانہ ہے، وہ کسی طرح سے سمجھ میں آنے والی نہیں. تیسرے نمبر پہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے قانون میں سب سے بالا تر جو ہے وہ علماء کرام کے طبقے کو رکھا ہے. تو اس طرح سے مختلف باتیں اس کے حوالے سے کی جاتی ہیں اور اس پہ پاکستانی میڈیا میں تبصرے بھی چل رہے ہیں. تو حضرت استاد صاحب اس کو کس نظر سے دیکھتے ہیں، اور خود جو فقہ اسلامی کے حوالے اس میں دیے گئے ہیں وہ اور ان کی پیشکش وہ کیا درست ہے، اور یہ صحیح اسلام یا اسلام کا قانون ایسا ہی ہے کیا؟ کیونکہ اسلامی قانون کے دو حصے ہوتے ہیں. ایک حصہ تو وہ ہوتا ہے جس میں کبھی تبدیلی نہیں ہو سکتی، اور ایک وہ حصہ ہوتا ہے جس کا تعلق حالات کے ساتھ ہوتا ہے، ضرورت کے ساتھ ہوتا ہے، اور علاقے کی مختلف جو مشکلات ہوتی ہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے. تو قانون سازی میں تین چیزوں کا، بلکہ تین سے زیادہ بھی ہو سکتی، اس کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے. ایک تو کہ قانون جو ہوتا ہے وہ قطع النزاعات کے لیے ہوتا ہے کہ جھگڑے ختم ہو جائیں، اور دوسرا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں میں انصاف کی فراہمی ہو، اقامت عدل. اور یہ جب ہو سکتا ہے جب کہ وہ قانون حالات کے ضرورتوں کے مطابق ہو. اگر وہ قانون حالات کے مطابق نہیں ہے یا ان میں ان چیزوں کا خیال نہیں رکھا گیا تو اس سے نزاعات بھی، جھگڑے بھی ختم نہیں ہوں، مزید پیدا ہوں گے اور انصاف بھی نہیں ہوگا. قانون کا تعلق حالات کے ساتھ کیسے ہے، اس کی مثال جو سب کو ہو سکتی ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو مستقل طور پہ کوئی عدالتی نظام نہیں تھا، باقاعدہ فوج نہیں تھی، باقاعدہ پولیس نہیں تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ پاکیزہ لوگ تھے، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اس میں کوئی واقعہ کوئی ایسا ہوتا تھا تو وہاں ضرورت نہیں تھی، کسی قانون سازی کی ضرورت نہیں تھی. لیکن جیسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا اور پھر اسلامی قلمرو میں وسعت پیدا ہوئی، آبادی بڑھی، جھگڑے پیدا ہوئے، اختلافات ہوئے، اور یہودیوں نے عبداللہ ابن سبا کے ذریعے سے طرح طرح کی سازشیں شروع کی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے ہی میں اتنی تبدیلیاں آ گئی تھیں، کیسے کیسے قوانین بنے، محکمے بنے اور ڈپارٹمنٹ قائم ہوئے. تو اس سے ثابت ہوا کہ جو ریاست ہوتی ہے اس کا تعلق عوام کی ضرورتوں کے ساتھ ہوتا ہے. تو یہ جو انہوں نے جو تعزیراتی قوانین پاس کیے ہیں، 119 دفعات ہیں یہ، تو اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. میرا ہمیشہ یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا ایشو اٹھے تو پہلے اصل جو چیز اس کو منگوا کر دیکھیں. تو میں نے اس کا پورا منگوایا، اس کا پورا جو قانون ہے نا پورا یہ اس میں ہے پورا. تو اس میں باقاعدہ شیخ عبد اللہ کے دستخط ہیں اور مفتی عبدالرشید سعید ان کے بھی دستخط ہیں جو پورے اس کے ذمہ دار ہیں. پھر میں نے الگ سے بھی وہاں معلومات لی ہیں کہ یہ قانون کیسے بنا ہے، کس وجہ سے بنا ہے. پھر اس کا ترجمہ بھی میں نے کروایا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جامع رشید کا دارالفتہ باقاعدہ اس کو دیکھے گا. میں نے ان کے ذمہ لگایا ہے کہ 119 دفعات کو دیکھ کر اس کے بارے میں آپ لوگ رائے دیں. جو میں نے اس کو سرسی طور پہ دیکھا ہے تو یہ ایک قانون سازی کی دنیا میں ایک بلنڈر ہے بہت بڑا. اور یہ ایسا انہوں نے اسلام کے نام پر، اسلام کے قانون مساوات اور قانون عدل پر ایک اتنا بڑا دھبا انہوں نے لگایا ہے. میرے خیال ہے کہ دہائیوں تک ہمارا پیچھا کرے گا. جتنے ملحدین ہیں، مستشرقین ہیں، جتنے اسلام کے خلاف لوگ ہیں، وہ اس کو بہانہ بنا کر اسلام پر اعتراضات کرتے رہیں گے. اس میں اتنے بڑے پیمانے پر انہوں نے خالی جگہ چھوڑی ہیں کہ اس میں کوئی بھی قاضی کچھ بھی کر سکتا ہے. صحیح. تو ایک تو یہ جو قانون کی زبان ہے اس میں ابہام نہیں ہونا چاہیے. جی. چاہے وہ جرم ہو، چاہے وہ مجرم ہو، چاہے وہ سزا ہو، تینوں کی تعزیرات میں طے ہونا چاہیے کہ مجرم کی تعریف ہونی چاہیے، حدود اربع اس کی کہ مجرم کون ہوگا. جرم کی حدود اربع ہونی چاہیے. حتیٰ کہ فقہاء نے جب تعزیر کی بات کی ہے نا تو وہاں کوڑے
تو کوڑے کے بارے میں اتنی تفصیلات ہیں، پوری پوری کتابیں لکھی ہوئی ہیں کہ کوڑا کیسا ہونا چاہیے، کتنا لمبا ہونا چاہیے، کتنا موٹا ہونا چاہیے، اور وہ کس اس کا سائز کا ہونا چاہیے، اور وہ کس مٹیریل کا ہونا چاہیے، اور مارنے والے کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، اور وہ کتنا اس کو اٹھائے اور کتنی قوت استعمال کرے اور کہاں لگائے، اتنی تفصیلات اس کو ملی۔ لیکن اس قانون میں آپ دیکھیں کہ علماء جو انہوں نے کہا کہ 4 اس کے مراتب قائم کیے ہیں تعزیرات کرنے کے لیے، علماء اور بڑے درجے کے لوگ، جی علماء کی کوئی تعریف نہیں، کس کو آپ عالم کہیں گے؟ خود افغانستان میں 2 قسم کے علماء بہت زیادہ ہیں اور آپس میں ان کے اختلافات بھی بہت ہیں۔ کچھ وہ علماء ہیں جنہوں نے یہ لکھا ہے، جو اقتدار میں بھی جو درس نظامی افغانستان کی درس نظامی کے فارغ شدہ لوگ ہیں، ان کو وہ کہتے ہیں ہم علماء ہیں۔ افغانستان کی درس نظامی کیا ہے تو وہاں حیران ہو جائیں گے کہ فقہ کی مشکل سے 4 کتابیں اور منطق کی 16 کتابیں اور فلسفے کی 10 کتابیں، اور جو تفسیر وہاں پڑھائی جاتی ہے، جو حدیث پڑھائی جاتی ہے، بہت تھوڑی سی۔ یہ ہمارے ہندوستان بر صغیر میں جو دور حدیث کا اتنا بڑا نظام ہے، شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے سے چلا، یہ تو بہت بڑا امتیاز ہے۔ افغانستان میں حدیث ایسے نہیں پڑھتے ہیں لوگ، اور فقہ کی جو کتابیں ہیں، ان فقہ کتابوں میں زیادہ تر منطقی ابحاث آ جاتی ہیں، فلسفی ابحاث آ جاتی ہیں، لغوی ابحاث آ جاتی ہیں۔ ایک بات تو یہ کہ وہاں وہ کہتے ہیں ہم علماء ہیں۔ دوسری طرف وہ علماء ہیں جن کا تعلق جامعہ ام القرآن سے ہے، جامعۃ الریاض سے ہے، جامعہ اسلامی یونیورسٹی مدینہ منورہ سے ہے، جامعۃ الازہر سے ہے، بہت بڑی تعداد ان لوگوں کی ہے۔ تو 22 عرب ممالک کی یونیورسٹیوں سے جو علماء فارغ ہیں، تو یہ علماء ان کو علماء ہی نہیں مانتے سرے سے۔ تو جب قاضی کے پاس کوئی بات آئے گی تو وہ قاضی کیسے فیصلہ کرے گا کہ اس سے 22 عرب ممالک کے فارغ شدہ لوگ علماء، جس میں سیاف کے لوگ ہیں، حکمت یار کے لوگ ہیں، ربانی کے لوگ ہیں، مشا مسعود کے لوگ ہیں، یونس خالد صاحب ان کی تنظیم کے لوگ ہیں، تو ایک جھگڑا تو اس میں یہ ہوگا۔ تو اسے ایک بڑے رتبے کے لوگ، تو کون فیصلہ کرے گا کہ یہ بڑا رتبہ ہے؟ جیسے پاکستان میں تو یہ ہوتا ہے نا کہ اس کے وہ گریڈ متعین ہوتے ہیں، 14 گریڈ، 15، 16، 17، تو اس میں تو آپ کو فیصلہ کر سکتے ہیں۔ وہاں ایسی کوئی چیز نہیں ہے، تو کیسے پتہ چلے گا کہ بڑے رتبے کا ہے؟ اس کی کوئی وضاحت بھی نہیں کی، نہیں، کوئی اس کے وضاحت بھی نہیں ہے۔ پھر آگے اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ تاجر لوگ تعزیر کے معاملے میں نا جو 4 درجات قائم کیے ہیں، اس میں کہ جو قبائل کے مشران اور تاجران، کس درجے کا تاجر چھوٹا بھی ہو سکتا ہے، درمیانہ بھی ہو سکتا ہے، بڑا بھی ہو سکتا ہے، یہ بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، تو کوئی اس کی وضاحت نہیں ہے۔ قبائلی مشران سے کیا ایک قبیلے کا ایک بڑا آدمی مراد ہوگا یا اسی لیول کے اور بھی بہت سارے لوگ ہوتے ہیں؟ تو ابہام در ابہام ہے اس میں، اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ جو قاضی ہوگا وہ اپنی مرضی سے جیسے چاہے گا وہ جس زمرے میں شامل کر۔ جی بالکل۔ دوسری بات یہ کہ جو 4 قسم کی انہوں نے تعزیر کی، انہوں نے 4 درجات بنائے، کیا اس دور میں اس عنوان سے کاپی پیسٹ کرنا، اور کسی زمانے میں 1000 سال پرانے زمانے میں جب کہ ایک پاکیزہ معاشرہ تھا، اس وقت میں جو مجتہدین تھے، فقہاء تھے، محدثین تھے، سب کو پتہ تھا کہ عالم کس کو کہتے ہیں، فقیہ کس کو کہتے ہیں، مجتہد کس کو کہتے ہیں۔ تو ان سے تو زندگی بھر میں کوئی غلطی، بہت کم غلطیاں ہوتی تھی۔ اگر ان کو کسی درجے میں ان کو اگر امتیاز دیا گیا تھا، وہ ایسی جیسے کسی کو B کلاس دے دیں جیل میں، کسی کو A کلاس، وہ اس قسم کی چیزیں تھیں۔ لیکن اس فتنہ فساد کے زمانے میں جبکہ جتنا بڑا آدمی ہوگا اتنے بڑا فساد بھی کرے گا، اتنے بڑے جرائم کا ارتکاب بھی کرے گا، تو اس کو آج کے زمانے میں اس کو لگا دینا اور پھر مستشرقین اور ملحدین کے بھیڑیوں کے سامنے اسلامی نظام کو پھینک دینا کہ جیسے چاہے چیر پاڑ کریں، میں سمجھتا ہوں یہ بہت غلط ہے، اور اس میں باقاعدہ بات ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے اس میں اور بھی بہت ساری ایسی چیزیں ہیں۔ میں یہ بتا رہا تھا کہ قانون کے لیے ضروری ہے کہ اس کے الفاظ جامع معنی ہوں، جامعیت بھی ہو، معنیت بھی ہو، اس کی حدود اربع طے ہو، جیسے قالب نہیں ہوتا، اور اگر اس میں کوئی اصطلاحی چیز استعمال ہوئی تو اس کا مفہوم واضح ہو، اس طریقے سے مفہوم واضح ہو کہ وہ جھگڑا پیدا نہ ہو، ورنہ جھگڑا کیسے ختم کریں گے آپ؟ دوسری بات یہ کہ افغانستان کا معاشرہ 50 سالوں میں انقلابات کا معاشرہ ہے۔ اس میں پہلے کمیونسٹوں کی حکومت آئی، اس میں خلق اور پرچم 2 پارٹیاں تھیں، خلق پشتون کمیونسٹ تھے اور پرچم فارزیمان کمیونسٹ۔ ان کے آپس میں حکومت کے اندر لڑائی، ایک دوسرے کو قتل کیا انہوں نے، بادشاہ کو، وزیر اعظم کو، بڑے بڑے لوگوں کو۔
اس کے بعد پھر ہماری مجاہدین کی حکومت آئی، تو مجاہدین کے آپس میں لڑائیاں ہوئیں اور وہ آپس میں برباد ہوئے. اس کے بعد پھر ملا صاحب کی حکومت آئی، اس میں جنگیں ہوئیں اور اس میں 60-70 ہزار علماء طلبہ شہید ہوئے اور مختلف اس میں. اس کے بعد پھر ان کی حکومت آئی جی اشرف غنی. جی. تو ان 50 سالوں میں اتنے زیادہ حقوق ضائع ہوئے ہیں، قتل و قتال ہوا ہے، ذاتی دشمنیاں پیدا ہوئی ہیں، اپنی جائیدادوں پہ قبضے ہوئے ہیں، غصب اور قتل و قتال اور ظلم اتنے بڑے پیمانے پہ ہوا ہے. تو ان حالات میں قاضی کو یہ اختیار دے دینا کہ وہ اپنے طور پہ فیصلہ کرے. تو اگر یہ جو 7 تنظیمیں تھیں اس کے بعد بھی طالبان کی، ان کے آپس میں اتنے مسائل ہیں، تو اگر کوئی قاضی ایک تنظیم کا بن گیا تو وہ کیا ظلم اٹھائے گا؟ پھر افغانستان کا معاشرہ جو پاکستان کے لوگوں کو نہیں پتہ، میں پاکستان کے علماء کو خاص طور پہ بتانا چاہوں گا کہ افغانستان میں قبائلیت کا جو جادو ہے وہ سر چڑھ کے بولتا ہے. پاکستان والے کچھ بھی نہیں اس کے. پاکستان میں بھی ہمارے ہاں بلوچ بھی ہیں، دوسرے لوگ بھی ہیں، لیکن آپ افغانستان میں چلے جائیں تو آپ حیران جائیں گے کہ یہ نورزئی، پوپلزئی، ساکزئی، چکزئی، اور پھر آگے ظلمت کے لوگ ہیں، پھر آگے گربز ہیں اور زدران ہیں، بہت سارے. ان کے آپس میں بہت مسائل ہیں. تو ایسا معاشرہ جو انقلابات میں 50 سال بھگتا ہو، لوگ دربدر ہوئے ہوں، لوگوں کی جائیدادوں پہ قبضے ہوئے ہیں، قتل و قتال ہوا ہو، مختلف تنظیمیں حکومت میں آئی ہوں، اور پھر وہاں قبائلی عصبیت کا اتنا ایک زبردست قسم کا خطرناک نظام موجود ہو، وہاں اتنے قانون کے اندر اتنے آپ وہ رکھنے چھوڑ دیں کہ وہ قاضی جو چاہے فیصلہ کرے. اسی میں ایک بات اور بھی ہے، وہ یہ کہ تعزیر میں بہت زیادہ اختیار انہوں نے امیر المومنین یا جو شیخ عبداللہ جو بھی امیر ہوگا اور قاضی کو دیے انہوں نے. تو اس دور میں یہ ہے کہ یہ دور اتنے فساد اور نفسانیت کا دور ہے، اس میں کسی ایک آدمی کو اتنے اختیارات دے دینا کہ وہ سیاہ و سفید کا مالک ہو جائے اور جو چاہے کرتا رہے، یہ بہت غلط ہے اور دنیا نے دیکھا ہے اس کو. تو اسلام کے جو اقامت عدل اور انصاف کی فراہمی کا جو نظام ہے، اس کی بنیادی فلسفہ تو یہ ہے کہ اس میں مساوات ہو. تو یہ جو قانون انہوں نے بنایا، جو کہ جتنا میں نے ابھی پڑھا ہے، اس میں کہیں مساوات نہیں. اور 5-6 حدود ہیں جی شرن. ہاں شرن. ایک تو زنا کی حد ہے، چوری کی حد ہے، اور حد قذف ہے، اور اس کے علاوہ باقی تو سارا نظام تعزیر کو اس میں آتا ہے. تو تعزیر میں بہت سارے اختیارات تو امیر کو دے دیے اور بہت سارے اختیارات اکیلے قاضی کو دے دی. تو یہ بہت غلط ہے. قاضی کو اتنی تعزیر بالقتل کا خاص طور پہ، اور اس میں تعزیر بالقتل میں یہ بھی انہوں نے لکھا ہے کہ مبتدعین، اہل سنت والجماعت کے مخالف جو بھی ہوگا مبتدع ہوگا، اور مبتدعین کا جو بھی آدمی ان کی دعوت دے گا اس کو 2 سال کی سزا ہے، اور جو آدمی بھی اس کا رئیس ہوگا یا اس کا معلم ہوگا، امام ہوگا، امیر ہوگا، اس کو تعزیراً قتل بھی کیا جا سکتا ہے. تو افغانستان میں جو اتنے متنوع قسم کے وہاں وہ ہیں، وہاں سلفی بھی ہیں، وہاں اہل حدیث بھی ہیں، وہاں حنفی بھی ہیں، وہاں شیعہ بھی ہیں، وہاں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. تو اگر اس طریقے سے آپ حکومت چلائیں گے اور قاضی کو آپ اختیار دے دیں گے کہ وہ ان کے سرغنہ کو یا اس کے امیر کو یا ان کے معلم ہو، اس کو وہ قتل بھی کر سکتا ہے، تو کتنا بڑا فساد ہوگا. اور پھر خدا نخواستہ اس کا جواب اگر ایران میں دینے لگے، سعودی عرب والے کرنے لگے. جی سعودی عرب میں تو حنفی نہیں ہے، وہاں لکھا ہوا ہے کہ حنفی کا آدمی حنفی بھی نہیں چھوڑ سکتا، اگر چھوڑے گا تو اس کی بھی سزا ہے. تو اگر حنفی کوئی آدمی چھوڑتا ہے اپنے عبادات میں، رفع دین وغیرہ میں، تو اس پہ کوئی سزا نہیں دے سکتا. ہاں جو قانون ہے، معاملات میں جو قانون ہے اس کی پابندی کرنا ہوگی. اگر اس کی خلاف ورزی کرے گا وہ آپ سے زیادہ سزا دے اس کو. لیکن حنفیت چھوڑنے پر آپ اس کو سزا دے رہے ہیں تو یہ بھی غلط ہے. اور اگر حنفیت کو چھوڑنے پر آپ نے اتنی بڑی سزا ان کو آپ دے رہے ہیں، تو آپ جب حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے، تو وہاں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ وہ تو حنفی نہیں ہے. عرب ممالک میں زیادہ اس میں حنفی نہیں ہے. اس طریقے سے جو دوسرے مذاہب کے بارے میں، مکاتب فکر کے بارے میں انہوں نے قانون بنائے ہیں، یا جو انہوں نے اس میں ہندیہ دیا ہے، تو اگر اس کے مقابل میں جہاں ہمارے حنفی لوگ ہیں یا اہل سنت ہیں وہ ایران میں رہتے ہیں، ان کا کیا وہ جی. ایسے ہی انہوں نے لکھا ہے کہ جو مفسدین ہوں، فساق ہوں، شریر ہوں، وہ کسی گھر میں اگر اکٹھے ہوں کسی اپنے اس میں، تو اس گھر کو ان کے اوپر گرایا جا سکتا ہے. یہدم علیہم بیت
تو اب فساق کی کوئی تعریف نہیں ہے پورے اس میں نے دیکھا نا کہ فاسق کس کو کہیں گے، شریر کی کوئی تعریف نہیں ہے. تو اگر قانون میں اتنے جھول آپ رکھیں گے اور اتنے اس میں شگاف چھوڑ کے رکھیں گے تو کیسے آپ، تو مجھے ایسے لگتا ہے جیسے یہ کاپی پیسٹ کیا ہے نا کہ کسی زمانے میں جہاں سے کوئی چیزیں تھی ایسی اس کو آنکھیں بند کر کے انہوں نے آگے اٹھا دی. اور اس کا امکان بھی موجود ہے کہ اس میں جھول قصدن رکھا ہو تاکہ ان کے پاس مواقع ہوں دوسروں کو دبانے کے. تو یہ تو میرے تحفظات تھے جو میں نے اس پہ کیے ہیں. تو میں دارالفتہ جامعۃ الرشید سے میں درخواست کرتا ہوں، میں نے ان سے بات بھی کی ہے کہ اس کی باقاعدہ پورا دے کر حوالوں کے ساتھ جواب دیں، اور جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے، اس کو ہم اس میں مان لیں. ایک بات جو بہت اہم ہے اس تعزیراتی جو دستور انہوں نے بنایا 119 دفعات میں، اس میں انہوں نے بہت سے جگہوں میں لکھا ہے کہ اگر کوئی شخص افغانستان میں حکومت کے لائسنس کے بغیر ایک پسٹل بھی رکھتا ہے تو اس کو بھی 6 مہینے کی سال کی سزا ہے. اور اس قسم کے جتنے بھی لوگ، جو آدمی ایسے لوگوں کو پناہ دیتا ہے، مفسدین کو، شریروں کو، باغیوں کو، اور ایسے لوگ جن کے پاس ناجائز اسلحہ ہے، تو اس کی بھی انہوں نے باقاعدہ سزا دی ہے 1 سال سے 6 مہینے، 1 سال، 2 سال، 5 سال تک. میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جتنے بھی BLA کے لوگ میزائلوں کے ساتھ وہاں پھرتے ہیں جی. اور خوارج اور جتنے لوگ پھر رہے ہیں، ان کے لیے بھی یہ قانون ہے یا نہیں؟ اگر افغانستان میں بغیر لائسنس کے ایک پسٹل رکھنا بھی جائز نہیں ہے، غیر قانونی ہے، اور اس کو سزا آپ دیں گے، تو یہ جو BLA کے لوگ اور TTP کے لوگ اور تحریک المجاہدین اور جتنے بھی لوگ وہاں پھر رہے ہیں، ان کے ٹریننگ سینٹر ہیں، ان کے پاس اتنے بڑے بڑے میزائل ہیں، اتنے بڑے بڑے ہتھیار ہیں، تو یہ لائسنس کے ساتھ پھر رہے ہیں بغیر لائسنس کے؟ اگر بغیر لائسنس کے پھر رہے ہیں تو ان کو پکڑتے کیوں نہیں؟ اور اگر لائسنس دے رہے ہیں تو یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے لائسنس دیا ہوا ہے، آپ ہی لڑ رہے ہیں. جی حضرت، بہت بہت شکریہ. ناظرین محترم، ملک میں دہشت گردی، اس کے اسباب، سدباب اور جو سہولت کاری خاص طور پہ، اس پر بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی اور کافی ساری تجاویز بھی حکومت کو، ریاست کو وہ الحمدللہ دی گئی حضرت کی طرف سے. اور آخر میں افغانستان کا جو تعزیراتی ابھی دستور قانون سامنے آیا اس پر بھی تبصرہ آیا، اور علماء کرام کو بھی دعوت دی اس کو دیکھنے کی، اور خاص طور پہ جامع رشید کے دارالفتاح کو کہ وہ اس کو دیکھے اور پھر اس پر اپنا ایک انشاءاللہ ورژن وہ دیں گے. تو فی الوقت اس نشست سے اجازت چاہیں گے. آپ کے کوئی سوالات ہوں تو آپ کامنٹس میں لکھ سکتے ہیں. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.